نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ ناظرین گرامی، ہمارے پروگرام 5 منٹ قرآن کریم کے ساتھ، اس میں آج تک ہم امم سابقہ اور مذاہب عالم جو اسلام سے پہلے آئے ان کی ہم الہامی کتابوں کا ہم جائزہ لیتے رہے۔ پھر ہم نے جائزہ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے اترتی تھی، وحی لکھی کیسے جاتی تھی۔ ہاں، جب رمضان شروع ہوگا ہم اس میں جائزہ لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے محفوظ کرنے کے اہتمام کیا کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے کیا کیا اہتمام کیے گئے، اور قرآن کس طرح ہم تک اسی طرح محفوظ پہنچا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ امم سابقہ میں روزہ کس طرح تھا۔ قدیم ترین مذہب ہندو مت ہے۔ ہندو روزے کو برت کہتے ہیں۔ بالعموم ہندو اپنے بانیان مذہب یا مذہب کی بہت برگزیدہ ہستیوں کے یوم پیدائش کے روز روزہ رکھتے ہیں، یا جس دن سورج کو گرہن ہو یا چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، برہمن لوگ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو اکادشی کا روزہ رکھتے ہیں۔ اکادشی کا برہمن بھی رکھتے ہیں، اور ہندو مت میں بالعموم عورتیں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ گویا برہمن مہینے میں 2 روزے اور سال میں 24 روزے رکھتے ہیں۔ ہندوؤں کے مذہب کی ایک اور شناخت یہ ہے کہ یہ 24 گھنٹے کا ان کا روزہ ہوتا ہے، اور بالعموم یہ 3 بجے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور آپ کہہ لیں کہ لنچ کے وقت یہ نئے دن کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور لنچ کے وقت ہی یہ پچھلے روزے کو افطار کرتے ہیں، تو 24 گھنٹے کا روزہ ہے۔ ایک اور خاص بات ہندوؤں کے روزے کی کہ جب یہ روزہ رکھنے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، کسی مجبوری کے سبب اگر کسی روزے دار کو دسترخوان سے اٹھنا پڑے تو پھر اس کو دوبارہ دسترخوان پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قدیم مذاہب میں مصری لوگ اور میکسیکو کے لوگ یہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ تقریباً سال میں 160 روزے رکھتے تھے، اور ان کے یہاں رواج تھا کہ یہ غیر شادی شدہ نوجوانوں کو، غیر شادی شدہ لوگوں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے تھے تاکہ وہ تہذیب نفس کے لیے اور نفس کی خواہشات سے بچنے کے لیے غیر شادی شدہ لوگ روزہ رکھے۔ اور ایک قدیم ترین مذاہب میں پارسی مذہب ہے۔ پارسی مذہب میں جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں، وہ ہر مذہبی پیشوا روایات میں ہے کہ اپنی پوری زندگی میں 5 سال کا روزہ رکھتا ہے، 5 سال کا روزہ رکھتا ہے۔ تو قدیم مذاہب میں یہودی مت ہے، یہودی مذہب ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے طور پہ گئے، جبل طور پہ گئے، اور روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے رکھے، 40 دن آپ نے طور پہ قیام کیا۔ تو لہذا یہودیوں کی تقویم میں ان کے کیلنڈر میں 7واں مہینہ ہے تشرین، تو تشرین کی 10ویں تاریخ کا روزہ بالعموم یہودیوں کے یہاں بہت محترم روزہ ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یاد دلا دوں، زمانی ترتیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد آئے۔ داؤد علیہ السلام کا کہنا یہ تھا،
उनके बारे में रिवायात हैं कि हजरत दाऊद एक दिन रोजा रखते थे, एक दिन अफ्तार करते थे। अब हजरत दाऊद की अलग तौर पर तो कोई कौम नहीं है। मैंने पिछले एक लेक्चर में अर्ज किया था कि मौजूदा इराक के इलाका सुलेमानिया में एक छोटा सा मजहबी तबका है जिसको सादियात कहते हैं। सादियात के लोगों की ये एक छोटा सा मजहबी तबका है। इनका कहना यह है कि हम हजरत नूह के मानने वाले हैं, हजरत नूह के मानने वाले हैं। इनके यहाँ भी कोई रोजे का तसव्वुर होगा, लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कोई उम्मत नहीं है। और नाज़रीन गिरामी, ईसाइयों के यहाँ भी रोजा है। रिवायात में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 40 रोजे रखे। हाँ, हमारे मसीही भाइयों के यहाँ बड़े सगीर में तो वो रोजा रखते हैं, अफ्तार करते हैं और उस दौरान वो कुछ नहीं खाते। अलबत्ता यूरोप में हमने देखा कि बहुत सारे मसीही रोजा इस तरह रखते हैं कि वो कहते हैं कि आज मेरा रोजा है और मेरा रोजा ये है कि मैं कोई फ्राई की हुई चीज नहीं खाऊंगा। कोई सेब खाने से रोजा रख लेता है, कोई और चीज खाना बंद कर देता है तो कहता है मेरा उस चीज का रोजा है। हाँ, आखिरी बात में ये अर्ज करूंगा कि मुसलमानों के यहाँ भी रोजा है। इस्लामी तकवीम में 9वां महीना है रमजान। हम तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफताब तक हम रोजा रखते हैं मुसलमान। और तमाम मज़ाहिब में रोजा दरअसल अल्लाह की कुर्बत की राहें ढूंढने का नाम है। आइंदा लेक्चर में हम जायजा लेंगे कि कुरान का और रमजान का बाहम क्या ताल्लुक है। शुक्रिया जी।